علامہ صاحب، پچھلے دنوں مدارس بل کا کافی مسئلہ رہا ہمارے ملک میں، اور اس میں ہم نے آپ کو بھی دیکھا، باقی بھی علماء اکٹھے تھے، تو کچھ ایک خاص طبقہ ہے جنہوں نے کہا جی یہ سارے جو ہیں یہ تو سرکاری علماء ہیں، ایسے بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ بیسیکلی میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ مدارس بل یا ایکٹ یا رجسٹریشن یہ ہے کیا، اور اس کا مسئلہ کیا ہے وزارت تعلیم کے ساتھ یا وزارت صنعت و تجارت کے ساتھ، جو بھی لوگ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ہونا کیا چاہیے؟ اس مسئلے کا ایک پس منظر ہے، جب تک وہ نہ سامنے آئے نا تو یہ موجودہ بحران سمجھ میں نہیں آئے گا پورے طور پر۔ پلیز وضاحت فرما دیں۔ پس منظر یہ ہے کہ مدارس شروع میں جب پاکستان بنا اور پاکستان بننے کے ایک مدت تک جی مدارس کے بارے میں حکومت کی کوئی پالیسی نہیں تھی، چونکہ حکومت مدارس بناتی نہیں تھی، مدارس کو مانتی بھی نہیں تھی، اور مدارس اپنے طور پر متدین لوگ بناتے تھے، علماء بناتے تھے، ٹھیک ہے، اور بنا کے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کے تعاون سے چندوں سے مدرسے بنتے بھی تھے اور چندوں سے مدرسے چلتے بھی تھے۔ اور وہ چندہ اسکیم آپ تو اس وقت مجھے یاد ہے بچپن میں ہم نے دیکھا یہ مدرسوں کا حال، بلکہ اسی وجہ سے میرا مدرسے میں آنا ایک دشوار عمل تھا بہت، چونکہ مدرسوں کی شہرت اچھی نہیں تھی۔ مدرسوں میں جانے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ مانگ کے کھانا، چونکہ مدرسوں کے طلبہ ہم دیکھتے تھے وہ شام کو چھٹی ہوتی تھی 3-4 بجے مغرب سے پہلے، تو وہ کٹوریاں لے کے پلیٹیں لے کے نا تو گاؤں میں اور شہر میں محلے میں گھومنا شروع ہوتے تھے، تو ہر آدمی کچھ نہ کچھ اس میں ڈال دیتا تھا، پھر یہ لے کر آتے مدرسے میں تو سارے مل بیٹھ کے یہ کھاتے تھے۔ یہ طریقہ تھا مدرسے کا۔ میرے والد صاحب خود عالم دین ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہم نے یہ کیا ہوا ہے جب پڑھتے بالکل تھے، ایسا ہی، یا ایسا ہوتا تھا کہ کسی ایک طالب علم کا ایک گھر پہ کھانا لگا وہ وہاں سے جا کے اپنا لے آتا اور یہ معاملہ ہوتا تھا، یا کسی کے ختم قرآن ہوا یا کوئی جی بالکل دیگ شیک پک گئی تو وہ یا بچا ہوا کھانا مدرسوں میں۔ تو مدرسوں کی ایک بری حالت تھی، قسم پرسی کا عالم تھا، اور اس حوالے سے مدرسے کا کوئی وقار نہیں تھا معاشرے کے اندر، اور لوگ ترجیح نہیں دیتے تھے کہ اپنے بچوں کو مدرسے میں دینی عالم بنائیں۔ میں خود جب ارادہ کیا مدرسے میں داخل ہونے کا تو مجھے سب سے بڑا جو مشکل پیش آئی خاندان میں وہ یہی تھی، بھائی کہ میں خود ایک غریب خاندان سے تھا، ایک فقیر خاندان سے، وہ کوئی یوں نہیں تھا کہ مالدار، لیکن ان فقیروں کو بھی یہ برداشت نہیں تھا کہ ہمارا بچہ مدرسے میں جائے۔ وہ کہتے تھے کہ وہاں مانگ کے کھانا پڑتا ہے، وہاں یہ ہوتا ہے۔ تو یہ میں اس لیے حوالہ دیا ہے کہ مدرسے پہلے اپنے حال پر چھوڑ دیے گئے تھے، لوگ چندے کر کے اور اس طرح مشکل سے مدرسہ بناتے تھے اور اس سے زیادہ مشکل سے مدرسہ چلاتے تھے۔ پھر بیچ میں ایک اہم موڑ آیا پاکستان کے اندر، اور وہ افغانستان کا جب جہاد شروع ہوا، جنگ شروع ہوئی، اس کے اندر مدارس کی اہمیت بڑھ گئی، چونکہ اب انہیں جہادی لوگ چاہیے تھے، اور مجاہدوں کی فیکٹریاں، چونکہ ہماری فوجیوں کو بچانا چاہتے تھے کہ فوجی کوئی نہ مرے، فوجی محفوظ رہیں۔ اگر فوج ہماری باقاعدہ تھی ان کو افغانستان بھیجتے، یہ لڑتے، یہ کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ جو نان اسٹیٹ جو ہوتے ہیں ایکٹیویٹس ان کو آگے کیا، انہوں نے مدارس کو آگے لائے، جہادی کلچر بنایا۔ یہاں مدرسوں کی بڑی اہمیت بڑھ گئی، اور جو مدرسے بنے ہوئے تھے وہ بھی اس فضا میں لے آئے، اور جو نئے بنائے گئے ان کو بھی اس میں، اور مدرسوں کے اندر جہادی ایک رجحان پیدا ہو گیا۔ سارے مدارس میں نہیں ہوا، کچھ مدارس میں، دیوبند کے کچھ مدارس میں ہوا اور کچھ علاقوں میں ہوا، باقی مدارس اس کام میں نہیں شامل نہیں ہوئے۔ اب ظاہر ہے کہ مدارس کو بھی بڑا فائدہ ملا اس سے، ان کو بلڈنگیں بننا شروع ہو گئیں، ان کو فنڈز ملنا شروع ہو گئے، اور مدارس کے جو طلاب تھے ٹرین ہو کے وہ باقاعدہ آگے، ایک اہمیت ان کی بڑی بڑھ گئی، مالی مادی مانوی سارے فائدے ان کو ملنا شروع ہوئے، اور یہ عمل کئی سالوں تک جاری رہا۔ یہ ہمیں یاد ہے یہ عمل، ذرا ہم اس وقت طالب علم ہی تھا میں، تو جس سال افغانستان جنگ شروع ہوئی اسی سال گویا ہمارا طالب علمی کا سفر بھی شروع ہوا۔ اچھا، تو وہ دور دیکھا ہوا ہے ہم نے پورا، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے حالات تبدیل ہو گئے، افغانستان کے حالات، پاکستان کے حالات، عالمی حالات، تو وہ جو جہادی طبقہ تھا اس کو کنٹرول کرنا تھا، ابھی جہاد سے باہر نکالنا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ آپ اگر کسی مدرسے کو یا کسی
طبقے کو بہت نوازتے ہیں، اس کو بڑی سہولتیں دیتے ہیں، پھر ناگہان اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اب آپ نے تو اپنا سسٹم چلا لیا لیکن وہ تو ابھی مشکل میں ہے. لہٰذا ان کے لیے ایک بڑا بحران پیدا ہو گیا کہ اب وہ کیا کرے. وہ مجاہدین یا وہ طبقہ مسلح لوگ، عسکری لوگ جو تھے، تو حکومت نے جب ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا یا ان کے باقی جو سپورٹرز تھے انہوں نے چھوڑ دیا، تو انہوں نے خود سے اپنے سیٹ اپ بنانا شروع کر دیے. ٹھیک ہے. سیل بنا کے تو انہوں نے خود سے اپنی ذرا کوئی روزگار تو ان کو چاہیے تھا، کوئی وجود اپنا قائم رکھنا تھا. پھر جب انسان کو ایک معاشرتی مقام بھی مل جائے، ایک عزت بھی مل جائے، پھر اس کے پاس طاقت بھی ہو، بندوق بھی ہو، اسلحہ بھی ہو اور اس کی بیک بھی ہو، تو پھر وہ ویسے ہی نیت انسان کی بن جاتی ہے اس طرح کے کاموں میں. تو پھر ان کو کنٹرول کرنے کا وقت آیا کہ اب ان مجاہدین کو ہم جہاد سے باہر نکالیں. تو متبادل انہیں کچھ نہیں دیا گیا، انہیں شدت پسند قرار دے کر مذمت ہونا ان کی شروع ہو گئی. یہ شدت پسند، یاد ہوگا آپ کو وہ اصطلاح استعمال کرتے تھے، فنڈامنٹل ہیں یہ لوگ، بنیاد پرست ہیں یہ لوگ. اور شدت پسند، پہلے بنیاد پرست کہا گیا، پھر شدت پسند کہا گیا، پھر دہشت گرد. پھر آہستہ آہستہ یہ بڑھتا گیا یہ سلسلہ، یعنی یہ دہشت گردی میں آ گئے. دہشت گرد اس وقت ان کو کہا گیا جب یہ ریاست کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہوئے، اس وقت ان کو ٹائٹل دیا گیا دہشت گردی کا. اس سے پہلے مجاہدین تھے، پھر یہ بنیاد پرست بنے، پھر یہ شدت پسند بنے، پھر یہ جب ریاست کے خلاف اٹھے تو دہشت گرد ہو گئے. اب ان کو دہشت گردی کو کنٹرول کرنا خود پاکستانی ریاست کا بھی ایک چیلنج بن گیا. عالمی اداروں نے، بعض ملکوں نے پاکستان کے لیے، خصوصاً بھارت نے یہ موقع سے فائدہ اٹھایا پاکستان کی اس کمزوری سے کہ انہوں نے عالمی اداروں میں اپنا اثر رسوخ بڑھا کر پاکستان کو ایک دہشت گردی کی حامی ریاست قرار دیا کہ پاکستان وہ ریاست ہے جہاں ریاستی طور پر دہشت گردی کی سرپرستی ہوتی ہے، فنڈز دیے جاتے ہیں اور ان کو سہولتیں دی جاتی ہیں. بھارت کا مقصود یہ تھا کہ کشمیر کے عمل میں جو پاکستان کا حصہ ہے اس کو کنٹرول کرے، لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ کشمیر میں پاکستان کی مداخلت دہشت گردی ہے، بلکہ اس نے اوورال کہا کہ پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جو دہشت گردی کی سرپرستی کر رہی ہے. اور پھر عالمی اداروں نے دباؤ ڈالنا شروع کیا. FATF کی بلیک لسٹ میں یہ آ گئے، پھر وہاں سے گرے لسٹ میں آئی. گرے لسٹ میں یعنی لٹکا ہوا ہے معاملہ ان کا کہ آپ دہشت گردی کنٹرول کریں. دہشت گردی کنٹرول کرنے کے لیے اب بھی موجود ہے، ریکارڈ پہ نیٹ پر بھی موجود ہے. FATF نے ان کو 34 نکات لکھ کے دیے، ٹھیک ہے، کہ یہ 34 نکات، یہ پوائنٹ آپ پورے کریں. ان 34 نکات میں یہ بھی شامل تھا کہ دہشت گردی کے جو مراکز ہیں جہاں دہشت گردی ہوتی ہے وہ مدارس ہیں آپ کے. پھر حکومت نے وقف کا ایک قانون بنایا، چونکہ اوقاف بھی انہوں نے کہا کہ دہشت گردی میں استعمال ہوتا ہے. اسی طرح مدارس دہشت گردی میں استعمال ہوتے ہیں، مساجد دہشت گردی میں استعمال ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں عالمی اداروں نے ان کو لکھ کے دیا کہ یہ 34 پوائنٹ آپ پورے کریں. اور ان میں پھر انہوں نے، ایک تو اندرونی ہماری مشکل تھی کہ ریاست کو خود دہشت گردی کنٹرول کرنی تھی، چونکہ ان لوگوں کا رخ ریاست کی طرف مڑ گیا تھا. اور دوسری طرف سے عالمی اداروں نے دباؤ ڈالنا شروع کیا، تو انہوں نے پھر سنجیدگی اختیار کی کہ ہم دہشت گردی کو کنٹرول کرتے ہیں. دہشت گردی کا کنٹرول کے لیے مدارس کو کنٹرول کیا جائے. لہٰذا مدارس جو پہلے شروع میں بالکل ہی قسم پرسی میں تھے، کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی ایکٹ نہیں تھا، کوئی پالیسی نہیں تھی، کوئی حکومت کی طرف سے کچھ بھی نہیں تھا، آزاد اپنے حال پہ چھوڑے ہوئے. جیسے بیکاری ہوتے ہیں نا، مانگ رہے ہیں تو حکومت پر بوجھ نہیں ہے، خود مانگ کے اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں. حکومت کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، تو ٹھیک ہے بھائی، ہاں مانگ کے کھا رہے ہو تو کھاتے رہو، ہمیں نہ چھیڑتے ہو نہ ہماری طرف آؤ. لیکن جب افغانستان کی جنگ شروع ہوئی تو پھر مدارس کی اہمیت بڑھی، لیکن نہ سارے مدارس، کچھ کی. پھر اس کے بعد جو عسکری کام شروع ہوئے، مذہبی دہشت گردی عروج پہ گئی. ان کو جب کنٹرول کرنے کا وقت آیا تو اب ان کا رخ مدارس کی طرف موڑا، اور اب انہوں نے قانون بنایا کہ مدارس کو رجسٹرڈ ہونا چاہیے. اس سے پہلے وہ مدارس رجسٹرڈ ہوتے تھے جنہیں کوئی سرکاری بینیفٹ حاصل کرنا ہوتا تھا،
لیکن جس کو کوئی نہیں ہوتا تھا, جس کی ضرورت نہیں, وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہوتے تھے. ابھی بھی آپ دیکھیں کراچی میں سینکڑوں ہزاروں ایسے مدارس ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں. پنجاب میں ایسے مدارس ہیں, چونکہ جہاں کسی مولانا کو تھوڑا سا اثر رسوخ ملتا ہے, مثلا مولانا کو تراویح پڑھانے لائے تھے, اس نے آ کے رمضان گزارا, اس کو جان پہچان ہو گئی, وہی ٹیک کیا, مل جائے گا, ہاں چلو مدرسہ بناتے ہیں. مدرسہ کے لیے زمین چاہیے ہوتی تھی, سرکاری زمین پہ قبضہ کر کے مدرسہ بنا لیتے تھے چندہ کر کے, یا مسجد بنا لیتے تھے. اور ایسے بہت سارے مدارس ہیں. یہ ابھی دھیان نہیں ہے ہماری ریاست کا کہ مدارس کو تکلیف ڈسٹرب کرنے کا. ایک یہ بھی ہے کہ ان کی زمینیں دیکھو کہ کس کے نام کے, یہ تو سرکاری زمینوں پہ بہت سارے بنے ہوئے ہیں, تو یہ بھی ایک کر سکتے ہیں. میں دھیان نہیں ڈلوا رہا ان کا, لیکن بتا رہے ہیں اگر چاہے تو یہ کر سکتے ہیں کہ سرکاری زمینوں پہ بنتے شروع ہو گئے. پھر جب انہیں کنٹرول کا وقت آیا اور خصوصاً انہیں لسٹ ملی باہر سے, تو انہوں نے کنٹرول کے لیے اب تدبیر سوچی کہ مدارس کو کسی کنٹرول میں رکھیں, اور اس کے لیے کہ پہلے یہ کہ رجسٹرڈ ہوں, یہ سارے رجسٹرڈ ہوں. اس سے پہلے مدارس رجسٹرڈ تھے سوسائٹی ایکٹ کے تحت, جو تھے جو ضرورت سمجھتے تھے. سوسائٹی ایکٹ میں اس طرح رجسٹرڈ نہیں ہوئے کہ حکومت کی پالیسی تھی کہ مدارس کے لیے قانون یہ ہے کہ سوسائٹی میں, بلکہ سوسائٹی ایکٹ آج بھی آسان ترین رجسٹریشن کا عمل ہے. ٹھیک ہے, آپ بھی اگر ٹرسٹ بنانا چاہیں تو مشکل بنے گی, کمپنی بنانا چاہیں تو مشکل بنے گی, کوئی اور لیگل آپ ڈھانچہ بنانا چاہیں, سب سے آسان ڈھانچہ سوسائٹی ہے. ٹھیک ہے, تو چونکہ یہ آسان تھا یہ عمل, لہٰذا لوگ اس کی طرف چلے. جن کو ضرورت محسوس ہوتی تھی سوسائٹی میں جا کے رجسٹر کروا کے پھر اس سے مدرسہ چلاتے تھے. ٹھیک ہے, اور سوسائٹی میں بھی مدرسہ رجسٹرڈ نہیں ہوتا تھا, مدرسہ بنانے والی ٹرسٹ یا انجمن رجسٹرڈ ہوتی تھی, مدرسہ پھر بھی ان رجسٹرڈ تھا. اب انہوں نے یہ قانون بنایا ہے 2019 میں کہ مدارس کو رجسٹریشن, ہر مدرسے کو رجسٹرڈ ہونا پڑے گا, اور وہ وزارت تعلیم میں رجسٹرڈ ہونا پڑے گا, چونکہ تعلیمی ادارے, اور یہ مدارس کے آپس میں, حکومت اور مدارس کے آپس میں مشاورت سے اور تفاہم سے ہوا, معاہدے کے ساتھ ہوا ہے, یہ یوں نہیں کہ یک طرفہ ہوا ہے. اب جب کہ یہ رجسٹرڈ ہو گئے, قانون بن گیا, تو رجسٹریشن کی طرف جب آئے تو ریاست عالمی اداروں کے دباؤ میں یہ چاہتی ہے کہ مدارس کے تمام قوائف ہمارے علم میں ہونی چاہیے, اور مدارس کے اندر مداخلت کا ہمیں حق ہونا چاہیے, اختیار ہونا چاہیے. ہم کسی وقت کسی مدرسے کے امور میں دخالت کر سکتے ہیں, اس کے سیکریٹس جان سکتے ہیں, اس کے باقی کام. یہ مدارس کو تحفظ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. مثلا مجھے یاد ہے کہ ہمارے پاس آتے رہتے تھے ادارے مختلف, جب یہ عمل جاری تھا مدارس کو کنٹرول کرنے کا, تو سرکاری ادارے کے لوگ آئے اور انہوں نے آ کر ہمیں کہا کہ آپ ہمیں یہ چیزیں دیں. میں نے کہا کسی اور مدرسے نے یہ دی ہیں یہ چیزیں آپ کو جو ہم دیں آپ کو؟ تو کہنے لگے کہ نہیں, ابھی دوسروں نے بھی نہیں دی ہیں, بلکہ انہوں نے یہ سنایا لطیفہ کہ ایک مولانا کے پاس ہم گئے تو ہم نے اسے کہا کہ اپنے ڈونر بتاؤ جو آپ کو ڈونیشن دیتے ہیں مدرسے کے لیے. تو اس نے کہا یہ تو میں اپنے باپ کو بھی نہیں بتاؤں گا, یہ تو میں کیسے بتا دوں؟ تو کہا باپ کو کیوں نہیں بتاؤ گے؟ کہا اس لیے کہ باپ چلا جائے گا ڈونیشن لینے کے لیے, تو یہ تو میں اپنے باپ کو بھی نہیں بتاؤں. ویسے اس پہ علامہ صاحب حرج کیا ہے؟ میں اس پہ تھوڑی سی ضمن ایک بات ایڈ کر دوں. میں اسی طرف آ رہا ہوں, ٹھیک ہے, بات کو ادھر, یہ تو پس منظر تھا نا, یہ ابھی اس طرف آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اب ریاست کی مرضی یہ ہے کہ مدارس کو ہم ایک تو سسٹم میں لائیں, نظم کے ساتھ لائیں, رجسٹرڈ ہوں جس طرح باقی تعلیمی ادارے ہیں. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے, رجسٹرڈ ہو جائیں اور اپنا نظام چلائیں, لیکن مدارس کے آگے پھر ریاست کا جو عمل دخل ہے, ان کے اندر مداخلت ہے, اور مدارس کے جو اندرونی راز ہیں یہ بھی وہ ان کے ہاتھ آ جائیں, اس پر مدارس کو تحفظ حاصل ہے کہ ہماری ساری چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں جانی چاہیے. چونکہ ریاست تو ہمیں فنڈ دیتی نہیں ہے, ہم فنڈ خود ارینج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب فنڈ ہم خود ارینج کرتے ہیں تو اس کا حساب کتاب یہ کیوں ہم سے مانگتے ہیں؟ یہ تو جو ہمیں فنڈ دیتے ہیں وہ مانگے حساب کتاب. اور ایسا ہی ہے, مثلا ابھی ریاست جن اداروں کو پیسے دیتی ہے تو ان کا حساب بھی لیتی ہے, لیکن جن اداروں کو ریاست پیسہ نہیں دیتی ان کا حساب بھی نہیں لیتی. مثلا آپ کی آزاد کمپنی ہے تو آپ کی کمپنی ہے, آپ ٹیکس جمع کرائیں اور اپنی کمپنی چلائیں کمرشل. لیکن جو کمرشل نہیں ہے اور اپنے پیسے سے ایک کام چلا رہا ہے تو اس کو ریاست کیوں اس کے اندر ایسی مداخلت کرے؟
اور ان کو یہ خدشہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بیرونی اداروں کے، عالمی اداروں کے دباؤ میں ہو رہا ہے، اور اس میں صداقت ہے۔ ابھی صدر مملکت نے جو بل پہ اعتراضات لگائے اس میں سے ایک یہ ہے کہ اگر ہم مدارس کو رجسٹرڈ نہیں کرتے وزارت تعلیم کے اندر تو ہم پر عالمی طور پر پابندیاں لگ جائیں گی۔ وہ یہی مراد ہے کہ ہم مشکل سے تو FATF سے نکلے ہیں، گرے لسٹ سے۔ جی بالکل۔ تو اگر یہ ان کی شرط ہی یہی تھی، ان 34 پوائنٹ میں سے مین پوائنٹ ہی یہی تھا کہ مدارس کو کسی کنٹرول میں لاؤ، تاکہ وہ ریکارڈ سارا اوپر تک UNO تک چیک ہو سارا کہ مدارس کیسے چل رہے ہیں، کون پیسے دے رہا ہے، پیسہ لگ کدھر رہا ہے۔ مدارس یہی چیز نہیں چاہتے کہ یہ ان کے ہاتھ، چونکہ ریاست میں تو لوگ بدلتے رہتے ہیں نا، اور مختلف ذہنیت کے لوگ آتے ہیں، کبھی ضیاء الحق جیسا جرنیل آ جاتا ہے، کبھی پرویز مشرف جیسا جرنیل آ جاتا ہے، ایک جہادی جرنیل ہے، ایک لیبرل جرنیل ہے، تو وہ آتا ہے اور کشمیر میں جہاد شروع کرا دیتا ہے، یہ آتا ہے کشمیر سے سارے واپس بلا کے کشمیریوں کو جیل میں بند کر دیتا ہے۔ تو یہ تو ریاستی لوگ تو مثلا ابھی باجوہ صاحب تھے، وہ ان کا اپنا سٹائل تھا ایک، ابھی حافظ صاحب ہیں، ان کا ایک اپنا سٹائل ہے۔ بالکل۔ باجوہ صاحب کے چہیتے سارے ابھی جیل میں ہیں، ابھی حافظ صاحب جو اپنے سٹائل سے کام کر رہے ہیں۔ تو مدارس کو یہ ڈر ہے کہ حکومتی اور ریاستی افراد پالیسیاں بدلتی رہتی ہیں، اور مدارس کا ایک پرانا نظام ہے، چل رہا ہے، تو رجسٹرڈ ضرور ہوں لیکن ایک محفوظ تحفظ بھی ہو مدارس کو، ان کے اندر یہ مداخلت نہ ہو۔ اصل بنیادی طور پر مدارس کا تحفظ یہ ہے، جس کو وہ جرأت سے کہہ نہیں پا رہے، ریاست کے سامنے یہ موقف اپنا اظہار نہیں کر سکتے۔ اصل مشکل یہ ہے یہاں، ورنہ یہ نہیں ہے کہ ہم سوسائٹی ایکٹ میں جائیں یا ٹھیک ہے، اصل مسئلہ پیچھے، اصل مسئلہ یہ ہے آپ پیچھے۔ لوگ بھی اس میں اکٹھے تھے، بہت سے علماء میں نے دیکھے، آپ بھی تھے ان میں۔ جی جی، تو ابھی فیصلہ کیا ہو رہا ہے، کیا بن رہا ہے، مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے؟ یہ جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے نا کہ وزارت تعلیم کے اندر رجسٹرڈ ہوں، یہ میری نظر میں بہترین فیصلہ یہی ہے کہ مدارس کی تعلیمی پہچان بنے، مدارس ہے ہی تعلیمی، جس طرح کالج یونیورسٹیاں ہیں وہ سارے کے سارے وزارت تعلیم کے اندر ہیں، تو یہ بھی وزارت تعلیم کے اندر ہونا چاہیے تھا، ان کو بھی اس کے قانون میں آنا چاہیے تھا، اور اس میں ان کو جو تعلیمی پہچان ملنی ہے، جو ان کو حقوق ہیں سارے ان کو دیے جائیں۔ جس طرح یونیورسٹیوں کا حال ہے وہی مدرسوں کا ہونا چاہیے، یعنی جس طرح HEC کے انڈر سارے یونیورسٹیاں ہیں، لیکن HEC کا ایک طریقہ کار ہے، زیادہ آگے نہیں آتے یونیورسٹیوں کے، پرائیویٹ یونیورسٹیوں کے امور میں آگے نہیں جاتے، اپنا جو قانون ہے، رولز ہیں، ان کے اوپر رہتے ہیں۔ تو اسی طرح مدارس کا بھی رہنا چاہیے۔ مدارس میں ابھی مثلا حکومت نے رجسٹرڈ تو کر دیا ہے وزارت تعلیم کے اندر اچھے خاصے، 2019 سے لے کر ابھی تک ہزاروں مدارس رجسٹرڈ ہو گئے ہیں، لیکن اکاؤنٹ کسی کا بھی نہیں کھلا بینک میں، کیونکہ اسٹیٹ بینک نے اوپر سے FATF نے انہیں کہا ہوا ہے کہ دہشت گردی میں جو ملوث ادارے ہیں یا مشکوک ہیں ان کے اکاؤنٹ نہیں کھولنے آپ نے۔ اسٹیٹ بینک نے پکا لکھا ہوا ہے کہ مدارس سارے دہشت گرد ہیں۔ اچھا، وہ چند کی وجہ سے سب کے اکاؤنٹ نہیں کھل رہے؟ سب کے اکاؤنٹ، کسی کا بھی نہیں کھلتا اکاؤنٹ۔ اب جب کہ مدارس رجسٹرڈ ہو گئے پھر بھی نہیں کھلتا اکاؤنٹ۔ ابھی یہ کہتے ہیں، ہمیں بھی کہا ہے کہ کھول رہے ہیں، کھل جائیں گے، لیکن ابھی تک ایسے ہوا نہیں ہے۔ ہم نے بلکہ یہ جو ادارہ بنایا ہے انہوں نے، ڈائریکٹوریٹ بنایا ہے دینی مدارس کا، DGRE، انہوں نے لیٹر بھی لکھا ہے، بینکس کو لکھا ہے اور اسٹیٹ بینک کو لکھا ہے کہ آپ ہمارے مدارس کے، رجسٹرڈ مدارس کے اکاؤنٹ کھولیں، لیکن وہ پھر بھی کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے، چونکہ اوپر سے FATF کی طرف سے ابھی نہیں آیا یہ اجازت نامہ کہ کھولیں یا نہ کھولیں۔ تو رجسٹرڈ کے تو کھولیں نا آپ، رجسٹرڈ مدارس کے اکاؤنٹ کھولیں آپ، چونکہ اکاؤنٹ سے ہی تو آپ نے چیک رکھنا ہے نا کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں لگ رہا ہے۔ اکاؤنٹ بھی نہیں کھولتے، دوسری طرف سے کہتے ہیں رجسٹرڈ بھی ہو جائیں، رجسٹرڈ ہونے جاتے ہیں تو کہتے ہیں اکاؤنٹ نمبر لے آؤ، اکاؤنٹ کھولنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ممنوع ہے آپ کا نہیں کھولنا۔ تو یہ ایک بحران ہے۔ پھر اس میں جو دوسری بڑی بحران کی وجہ بنی ہے وہ خود ہماری موجودہ حکومت ہے۔ 2019 میں انہوں نے یہ قانون بنایا ہے ایگزیکٹو آرڈر کے تحت کہ مدارس وزارت تعلیم میں رجسٹرڈ ہوں۔ ہمیں پسند آیا، ہم نے کہا کہ یہ ہونا چاہیے، اور ہم ہو بھی گئے۔ ہمارے سارے مدارس رجسٹرڈ ہے اس وقت وزارت تعلیم کے اندر باقاعدہ، بلکہ بعض کی تو میرے خیال میں رینیو بھی رجسٹریشن ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد جب حکومت نے یہ قانون بنایا، پرانے جو 5 بورڈ تھے انہوں نے
مزاحمت کی کہ ہم نہیں ہوں گے. سمجھوتا بھی انہی کے ساتھ ہوا تھا, پرانے بورڈ کے ساتھ, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے سمجھوتے کے بعد بھی رجسٹریشن قبول نہیں کی وزارت تعلیم میں, انہی تحفظات کی وجہ سے. ٹھیک ہے, جب رجسٹرڈ ہو گئے, آپ نے قانون بنا دیا ہے, پھر مولانا صاحب نے جب حکومت کو 26ویں ترمیم کرانی تھی اور مولانا کے ووٹ چاہیے تھے ان کو, تو وہاں پر مولانا چونکہ موقع سے فائدہ اٹھانے کا ڈھنگ جانتے ہیں مولانا بڑے اچھے طریقے سے, یعنی بہت ہی پختہ سیاستدان ہے میری نظر میں مولانا, باقی سب ان کے شاگرد ہونے چاہیے. ویسے کہا جاتا تھا زرداری صاحب زیادہ, لیکن مولانا کے سامنے نہیں ہے, مولانا جتنی مہارت نہیں ہے ان کے اندر. بالکل, یہ ہر موقع سے ہر فائدہ اٹھا سکتے. تو انہوں نے بیچ میں یہ بل بھی شامل کر دیا 26ویں ترمیم میں, جس کا کوئی ربط نہیں تھا اس سے. حکومت نے مجبوری کے تحت, بدنیتی کے تحت بلکہ یوں کہیں نا, کہ مولانا کا قبول کر لیا بل کہ آپ ووٹ تو دیں ہمیں. انہیں پتہ تھا بعد میں ذرا قانون آسانی سے تو نہیں بنتا, اس کے مراحل ہیں, یہ صدر کے پاس جائے گا, پھر صدر کے بعد اس کے گزٹ جاری ہوگا, اور وہ سارے مراحل ہم طے نہیں کریں گے. تو انہوں نے شروع سے ہی مولانا کو ایک طرح سے دھوکہ دیا. اب سوال یہ ہے, اس دن جو اجلاس اسلام آباد میں تھا, میں نے اس میں بھی 3 وفاقی وزیر بیٹھے ہوئے تھے, میں نے انہیں مخاطب ہو کے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ جب 2019 میں آپ نے قانون بنا دیا ہے کہ مدارس وزارت تعلیم کے تحت اندراج ہوں گے, تو پھر آپ نے یہ بل پارلیمنٹ میں حکومت نے کیوں پاس کروایا؟ یہ تو خود آپ نے یہ بحران کھڑا کیا نا. یہ آپ نے کیوں یہ متضاد کام کیوں کیا ہے؟ ریاستی اداروں نے اور حکومتی اداروں نے کیوں یہ کام کیا ہے؟ 2 متضاد کام آپ نے کیے ہیں کہ ایک طرف سے پہلے پابند کیا ہے کہ سب وزارت تعلیم میں آ جائیں, ابھی وہ موڈ بنا رہے تھے وزارت تعلیم میں آنے کا کہ آپ نے کہا کہ سوسائٹی میں بھی جا سکتے ہیں. تو یہ تو خود آپ نے ایک متضاد کام کر دیا نا. اس مخمصے سے نکلنے کے لیے اب ایک بحران کھڑا کر دیا ہے. مولانا مدارس کے نمائندے نہیں ہیں, سیاست کے نمائندے ہیں, لیکن انہیں خوب آتا ہے مدارس کو سیاست میں استعمال کرنا, اور مدارس والوں کو بھی ایک بڑا مضبوط سہارا ملا ہوا ہے مولانا کی صورت میں. مدارس کو اپنے سیاسی جو امور ہیں کروانے کے لیے مولانا کی سپورٹ کرتے ہیں, اور مولانا مدارس کو استعمال کرتے ہیں سیاست میں. جب بھی حکومت کو دھمکی دینی ہوتی ہے تو مدارس, اور حکومت کو بھی پتہ ہے کہ مدارس میں اتنی فورس ہے ان کی کہ اگر وہ نکل آئے سڑکوں پہ تو وہ پی ٹی آئی والے نہیں ہوں گے کہ جو گیس سے بھاگ جائیں گے. یہ سارے تربیت یافتہ لوگ ہیں ان کے مدارس والے, تو یہ بڑی مشکل کھڑی کر سکتے ہیں مدارس کے لیے. تو میری نظر میں بنیادی طور پر ہماری حکومت ریاست کنفیوز ہے. وقتی مسائل حل کرنے کے لیے اور یہ لانگ ٹائم بحران کھڑے کرتے ہیں. سیاست میں بھی, دین میں بھی, سماج میں بھی پختگی نہیں ہے ان کے اندر. یہ ٹیمپریری مشکلات اپنی حل کرنے کے لیے اور جو پرماننٹ مسائل ہیں بحران, ان کو خراب کر دیتے ہیں. تو ابھی یہاں پر ہماری یہ تجویز ہے کہ ایک ہی ایکٹ ہونا چاہیے, اور مدارس چونکہ تعلیمی ادارے ہیں انہیں وزارت تعلیم میں ہی ہونا چاہیے. تحفظ جو مدارس کو تحفظات ہیں وہ مدارس بیٹھ کے مذاکرات کر کے حکومت سے اپنے تحفظات پورے کروائیں کہ ہمارے امور میں آپ مداخلت نہیں کریں گے یا ہماری فلاں چیز ہے اسے نہیں چھیڑیں گے, یہ طے کریں. لیکن یہ نہ کریں کہ مدارس 2 جگہ نہ, 2 فرقے نہ, یہ 2 فرقے بن جائیں گے. ٹھیک ہے, یعنی وزارت تعلیم والے مدارس اور سوسائٹی والے مدارس, یہ پہلے ہی فرقے بہت ہیں ہمارے پاس, یہ اور فرقے 2 فرقے نئے بن جائیں گے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور علماء کو میں نے وہاں بھی کہا کہ یہ جو نئے بورڈ بنے اور پرانے بورڈ والے, یہ علماء آپس میں ان کا کوئی جواز بنتا ہی نہیں ہے آمنے سامنے آنا, چونکہ یہ حکومت نے کیا ہے یہ کام. نئے بورڈ نے تو نہیں بل پاس کروایا, حکومت نے کیا ہے. تو نئے بورڈ والوں کو پرانے بورڈ والوں کے سامنے نہیں لا کے کھڑا کریں آپ. اور مولانا بھی جو ہے نا وہ نئے بورڈ بننے والے علماء کو نہ للکاریں, ان کو دھمکیاں نہ دیں, ان کی عزت کا خیال رکھیں, احترام. اور سب قابل احترام ہیں, اختلاف اپنی جگہ ہے لیکن احترام ملحوظ رہنا چاہیے سب.